آپ کی ضرورت کیا ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے جس طرح آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کیا گیا ہے اسی طرح شیطان کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. یہ فلسفی، یہ حکماء، یہ الہات کی دعوت دے کر اٹھنے والے، یہ زندگی کی بنیادی جبلتوں کے بارے میں انسان کے اندر انحرافات پیدا کر دینے والے. اچھا یہ تو خیر بڑے پیمانے کی باتیں ہیں، بہت چھوٹے پیمانے پر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، عورتیں مرد سب کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. خاندان کے اندر ایسے ایسے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ ایک دوسرے کو یعنی دست و گریباں نہ کر دیں ان کو اطمینان نہیں ہوتا. غامدی صاحب سوال ہے کہ اب تک کی یہ جو آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے اس اہبتو سے پہلے ایک لیسن کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے دو بڑے لیسن دیے، سرکشی اور جبلتوں پر قابو رکھنے کے. اس کے بعد یعنی ایسے امتحان شروع ہو گیا. تو لیسن کے دوران شیطان ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے دونوں میں، لیکن شیطان کی اس کے بعد کنٹینیوئنگ ضرورت کیا ہے جب کہ انسان کا نفس اس کو پوری طرح جہنم میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو شیطان کے وسوسے پھر یہ تھوڑا انفیئر نہیں ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ یعنی شیطان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسوسہ ڈالے؟ وہ موجود ہے نا، جنات موجود ہیں، وہ اپنا کام کریں گے. آپ کی ضرورت کیا ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے جس طرح آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کیا گیا ہے اسی طرح شیطان کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے جنات کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، ان کی طرف پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس ہدایت ہے. اللہ توفیق دیتا تو ابلیس اور اس کی ذریت جتنے لوگ بھی تھے یا وہ اکیلا تھا وہ اس موقع پر سرکشی نہ کرتے. تو تب بھی امتحان تو ایسے ہی ہوتا، رمضان میں نہیں ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں جنات کا خطور بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بہرحال ہوتا. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ ترغیب کے پہلو کم ہو جاتے ہیں. کبھی جائزہ لے کے دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارے اندر جو فالہمہا فجورہا و تقویٰ وہ تو موجود ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی نہ کرتا تو ذرا ترغیب کم ہوتی، لیکن پھر قرآن نے دوسرا جواب دے دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ صرف جنات میں نہیں ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے. من الجنت والناس، ادھر پیدا ہو جاتے ہیں. پھر بھی وہی ہونا. میں نے آپ کو اقبال کا شعر سنایا تھا نا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. انسانوں کے شیاطین جنات کے شیاطین سے معلوم ہوتا ہے زیادہ بڑے ہیں. جی، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہ جنات میں بھی سے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، دونوں. یہ فلسفی، یہ حکماء، یہ الہات کی دعوت دے کر اٹھنے والے، یہ زندگی کی بنیادی جبلتوں کے بارے میں انسان کے اندر انحرافات پیدا کر دینے والے. اچھا یہ تو خیر بڑے پیمانے کی باتیں ہیں، بہت چھوٹے پیمانے پر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، عورتیں مرد سب کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. خاندان کے اندر ایسے ایسے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ ایک دوسرے کو یعنی دست و گریباں نہ کر دیں ان کو اطمینان نہیں ہوتا. ہر جگہ موجود ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھی پلٹ کر جب دیکھتا ہوں دیہاتی زندگی میں تو وہاں یہ ابلیس اور اس سے تو ابتدا میں تعارف نہیں ہوا تھا، لیکن انسانی شیطانوں سے بہت تعارف ہو گیا. ہم جیسے سمجھتے ہیں اللہ کی پلاننگ یا اسکیم ہے کہ دنیا بنی، اس میں انسان ہیں اور ان کے اعمال کی بیسس پر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو جب اللہ نے حضرت آدم بنائے، ان کا کمپینین حضرت حوا کو بھی بنا دیا، تو پھر کیا ریزن ہے؟ اب نسل آگے چلنے کی بیسس تو وہ ایکٹ ہی ہیں، تو کس بیسس پہ، کیا وجہ ہے کہ اس سے ایبسٹین کرنے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ادارہ بنانا ناگزیر ہے خاندان کا، اور خاندان کا ادارہ نہیں بن سکتا اگر اس پر پابندی نہ لگائی جائے. ورنہ تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق جائز ہونا چاہیے تھا. تو اللہ انہیں کسی پروسیس سے گزارنا چاہتے تھے بیفور یہ چیز ان کے لیے حلال ہوتی ہے. چونکہ یہ پابندی لگنی ہے آگے جا کے اور اس کو ایک دائرے میں محدود کرنا ہے، تو اب اس کی تربیت ضروری تھی، کیونکہ سارا فساد تو انہیں دو جگہوں سے پیدا ہونا ہے جتنا بھی ہے. اس میں جاوید صاحب ایک اور چیز تھی وہ جو آپ نے بات ہمیں سمجھائی کہ جب مطلب شیطان نے آ کے ان کو ورگلایا اور ان کو ابدی اس کا ذکر کیا،
تو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے وہ ایگزامپل موجود تھی کہ ایک دن آئے گا جب ہمارا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب اعمال پر فیصلہ کریں گے. تو اس میں وہ لاجیکل ربط کیا پیدا ہوا؟ کیونکہ ان کو تو پتہ ہی تھا کہ اگر میں نسل نہیں بھی چلاؤں گا ایک دن آئے گا اور میری ابدی زندگی ہوگی. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے, اس کے باوجود ترس رہے ہوتے ہیں. بچہ پیدا نہ ہو تو مصیبت آ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں تو لڑکا نہ ہو تو اس کے بعد گھر ہی نہیں بستا. کیوں ایسا ہوتا؟ وہ انسانی کمزوری پھر وہاں پر وہی یعنی انسان کے اندر وہ جبلی کمزوریاں موجود ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ محض آگے ہی کی چاہتا ہے. یہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بعض لوگ اپنی پوری زندگی کسی خاص چیز کی تحقیق میں صرف کر دیتے ہیں. بعض لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں. خلا میں معلوم ہے وہاں جا کے ہونا کیا ہے, وہاں چلے جاتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے, پیش ہی کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو یہ جو چیز انسان کے اندر, اسی کی داد دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں نے کہا کہ بھائی اختیار لینا چاہتے ہو تو کوئی اور مخلوق تیار نہیں ہوئی, انسان تیار ہو گیا. انہو کانا ظلوماً جہولا. اس کے اندر جذبات سے مغلوب ہو جانا بھی ہے اور حد سے بڑھ جانا بھی ہے. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تربیت دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنسی جبلت کو مار دینے کے لیے نہیں کہا, اس کو ایک دائرے میں محدود کرنا ہے. دائرے میں محدود رکھنا انسانی نسل کے بقا کی ضرورت ہے. اب انسان اس طرح نہیں سمجھتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر بات کرتے آدم, شیطان کا یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے, تو یہ بتاتے کہ میں نے تو سارا اہتمام ہی اس لیے کیا ہے. اس نے اسی کو ہدف بنایا اور غلطی کرا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرے میں پابندی لگائی ہے, دوسرے میں اجازت دی ہے. اجازت اس لیے دی ہے کہ یہ جبلت رکھی اس لیے گئی ہے, اور پابندی اس لیے لگائی ہے کہ جو انسانی نسل کے بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاندان کا ادارہ ملے پیدا ہونے والے بچے کو. میرا سوال پیدا ہونے والے بچے کو ملے اور ہماری طرح بوڑھا ہو جانے والے کو بھی ملے, اس لیے کہ یہ دونوں نازک مرحلے ہیں. جی, کیپٹل پنشمنٹ سے ریلیٹڈ تھا. تو کچھ ایسے سنگین جرائم ہوتے ہیں کہ جن کی سزا میں آپ موت کی سزا سناتے ہیں, تو کیا اس کی پبلک ایکزیکیوشن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو جیل میں ہی سزا دے دیں وہ تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا سوسائٹی کے اوپر. تو کیا پبلک ایگزیکیوشن ہمارے مذہب میں الاؤ ہے, ہونی چاہیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نفیاً یا اثباتاً یعنی نہ روکا ہے نہ کہا ہے, آپ پر چھوڑ دیا. اگر آپ سمجھیں کہ کسی وقت اس کی ضرورت ہے تو دے لیں, لیکن اس پر بہت کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے. عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ خاص فائدہ نہیں ہوتا اس کا. غامدی صاحب, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, تو یہاں یہ جو جنت کا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے نکلوا دیا تھا, اگر وہ باغ ہی ہوتا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے دنیا میں, تو کوئی اتنی آنر والی بات تو نہیں تھی جس کو ذکر کیا جاتا کہ بھئی تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. یعنی تو کیا اس سے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے, ایک جگہ جو خدا نے منتخب کی جس میں وہ سارے اسباب پیدا کیے کہ جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ رہیں, کھائیں پئیں, زندگی بسر کریں, اس کے بعد تگودو شروع ہو گئی. یعنی اس کے بعد تو پھر جد و جہد ہے نا. اب جا کے برف پوش پہاڑوں کو بھی آباد کرنا ہے, اور کبھی عشق کر کے بھاگنا ہے, کبھی جرم کر کے بھاگنا ہے, اور کبھی انسان کے اندر جو تجسس کی جو علت ہے اس کے لیے بھاگنا ہے, کبھی نخلستان خشک ہو جانے ہیں, پھر اپنی بکریاں لے کے کوئی نئی جگہ تلاش کرنی ہے. تو یہ سب کچھ ہونا ہے نا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ ہمارے پاس مہمان آئیں اور ہم آپ کے لیے میزبانی کا اہتمام کریں, اور پھر 2-1 دن رکھنے کے بعد کہیں کہ اب جاؤ میاں جا کے اپنے لیے شیلٹر تلاش کرو. یہ ایسے ہی ہوا ہے, وہ خدا کی میزبانی میں ہے اس وقت. یعنی میں نے جس باغ میں یہ اہتمام کیا ہوا تھا تمہارے لیے, اس کی تصویر کھینچی ہے اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں, کہ وہاں تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی جس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے. تو اب تو اس کے بعد ہم ان ضروریتوں کے اندر معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کس خطے کا انتخاب کیا تھا اور وہاں کیا اہتمام کیا تھا. اب بھی دنیا میں بعض خطوں کو دیکھ کر آدمی ششدر رہ جاتا ہے, پروردگار یہاں کیا کچھ آپ نے پیدا کر دیے. تو جاوید صاحب, اس طرح دونوں جو آپ نے مثالیں بتائی اور بنی اسرائیل کی مثال بتائی, تو اس سے اس کی طرف انکلینیشن نہیں ہے کہ ہائر اسٹیٹ سے لوور اسٹیٹ میں آگے, بے شک دنیا میں ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بہتر اسٹیٹ میں تھا وہ,
اور اللہ یہ غیر معمولی تھی، یعنی وہاں پر تو رکھا گیا تھا، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام سے وہ جگہ کا انتخاب کیا، وہاں رکھا تھا. اور بنی اسرائیل والی اسٹیٹ میں بھی وہ گوشت کھا رہے تھے اور اس کے بعد میں وہاں پر بھی یہی ہوا، مطلب ایک کہ خدا کی میزبانی کا اتنا غیر معمولی اہتمام تھا کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک. صبح اٹھتے تھے تو بٹیریں ہی بٹیریں پڑی ہوتی تھی، اور ان کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی. صحیح. تو خدا کی میزبانی میں تھے آدم. اس کو کہا ہے، اس کا آپ ترجمہ یوں کیے کہ ہمارے اس باغ سے اب جاؤ، نکلو جاؤ. یہ جس خلد کا ذکر کیا ہے اس میں، یعنی درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں تم ہمیشگی تمہیں مل جائے گی، تو اس سے اگر محض یہ مراد ہے کہ نسل کی بقا جو ہے وہ ہمیشگی ہے، تو ہمیشگی اصل میں خلد تو وہ جنت سے متعلق ہوتی ہے. یہاں تو موت سر پہ ہے، بے شک نسل ہو بھی جائے، تو اس کو خلد کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں کہ اسی پر محمد حسین آزاد کا ایک مضمون ہے نرنگ خیال میں، بقائے دوام. شاعر اس کی تمنا کرتے ہیں، بادشاہ اس کی تمنا کرتے ہیں، قلعے اس کے لیے بنتے ہیں، تاج محل اس کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں. ان سب کو یہ پتہ نہیں تھا جو آپ بات بتا رہے ہیں. تو ایک ہمیشگی وہ ہے جو انسان اس دنیا میں چاہتا ہے، ما دامت السماوات والارض. وہ ہمیشگی تو انسان کے لیے نصیحت ہے. یہ ساری تگ و دو جو آپ یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آدمی بعض اوقات انتہائی احمقانہ حرکتیں کر کے اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ چھوڑنے کی تیاریاں کرتا ہے. تو یہ دونوں جذبے اپنی جگہ موجود ہیں. اس ہمیشگی پر اگر نگاہ ہو تو ہم سارے آدمی بن جائیں. ہماری نگاہ ہی اس ہمیشگی پر ہوتی ہے. یہی ہمیشگی جو ہے یہ دام ہے. دوسرے آپ ذرا بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہ اولاد کے لیے جمع کر کے اور یہ سب کر کے بس بابر بعیش کو کھائیں پئیں. ایسا نہیں ہے. دوسرے جانوروں میں جو محض جنسی جبلت ہوتی ہے اور اس میں شعور نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں بھی ایک خاص عمر تک وہ جبلت کا اظہار نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ہم جبلت ہی کہیں گے، بے شک عمر کے اس حصے. دیکھیے وہ تو انسان کے اندر بھی جبلت کا ظہور ایک خاص عمر میں ہوتا ہے، اس کے جانوروں کے اندر بھی اس کا ظہور، لیکن جس وقت وہ ظہور ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بہت سے فلسفے، بہت سے تصورات وابستہ کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ ایسے ہی کہ جیسے کھانے پینے کا ہمارے بچے کا ظہور ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی جانور بھی کرتے ہیں. میرا سب اس سے پچھلی والی اس سے متعلق ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے کہا کہ تم ملائکین نہ بن جاؤ، تو حقیقی طور پر تو آدم نے فرشتے نہیں بن جانا، تو پھر ایسی کیا اٹریکشن نظر آئی کہ اس نے یہ فریب دیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ؟ اس میں کیا ایسی اٹریکشن تھی؟ یعنی فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ. فرشتوں کے معاملے میں اسے معلوم تھا کہ وہ ایک برتر مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت مقرب ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے ہاں وہ موت کا خطرہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے تو ترغیب دینی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ شیطان نے آ کے ایک صورتحال کو بہت اچھا بنا کے پیش کیا ہے. ایسا ہی کرتا ہے وہ، اب بھی یہی کرتا ہے. وہ کون تھا جس نے بابر کو یہ کہا تھا، ہندوستان کے بادشاہ کو، کہ زندگی کا اصول وہ نہیں ہے جو پیغمبر بتاتے ہیں. زندگی کا اصول یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ کس نے بتایا ہے؟ شیطان ہی بتاتا ہے. اس کو بھی اسی نے بتایا تھا اور آدم کو بھی اسی نے بتایا تھا. السلام علیکم. جی ارشاد. سر یہ جو انانیت کا امتحان استغفار کے حوالے سے پچھلے سیشن میں بھی جو بات ہوئی تھی، تو اس میں اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اسپاٹ آؤٹ کر لیتے کہ اس میں ہمارے لہجے میں تکبر آ گیا تھا یا ہم نے اس انداز میں بات کی، تو لیکن بہت سارے مواقع ایسے زندگی میں گزرے ہوں گے جس میں بالکل اندازہ ہی نہیں رہا. تو اس پہ پھر توبہ اس کی کیسے کی جائے؟ عمومی توبہ ہوگی یا باقاعدہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے کس کس موقع پہ کس وقت تکبر کیا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے ہمارے اندر؟ دیکھیے اگر معاملہ آپ کے اور آپ کے پروردگار کے درمیان میں رہا ہے تو ہر نماز میں موقع ہوتا ہے توبہ و استغفار کا. اور ایک بندہ مومن اگر شعور کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ یہی دعائیں کرتا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں سے درگزر فرما، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر پردہ ڈال دے، یہی کہتا ہے. تو اگر تو معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو بس یہ کافی ہے. خود حضور نے یہی فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے زمانے میں
جو وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں وہاں بکریاں چرا رہا تھا تو وہاں ایک چروائی کے ساتھ یہ اور یہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی نماز پڑھی ہے، بس ختم ہوا معاملہ۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ جو اس طرح کے موقع ہیں، یہ اصل میں یہی ہے کہ اس میں توبہ استغفار کی توفیق ہوتی ہے آدمی کو۔ لیکن اگر اس تکبر، اس انانیت کا اظہار کسی دوسرے کی طرف ہوا ہے اور آپ نے اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے تو پھر اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور تلافی بھی کرنی چاہیے۔ حمزہ صاحب، کرسچینٹی میں اوریجنل سن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہم نے سورہ اعراف کی آیات پڑھی، اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کا ظہور پذیر ہوا۔ تو اوریجنل سن کا کانسیپٹ اسلام میں یقیناً کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ ڈائیڈ فار مائی سن، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، جبکہ اسلام میں 5 جگہ کہا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ آپ اپنے ہی اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس کا ان کرسچینٹی سے کوئی مطابقت ہے یا کوئی مطابقت نہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن مجید نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ ہر شخص ایک زندہ وجود ہے، اس کی اپنی انفرادیت ہے، وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ یہ جو آپ نے قرآن مجید کی جس آیات کی طرف حوالہ دیا ہے، اس میں دونوں باتیں کہی گئی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تو ساری دعوت تعلیم اسی پر کھڑی ہے۔